الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و شفیعنا و مولانا و ملجانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی عز و جل فی قرآن مجید: یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سقارى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ تمام سنی بھائیوں، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان، تمام بھائیوں کو میری طرف سے خوش آمدید ہے۔ بڑی دکھ ہے کہ آج ہم اس گفتگو میں بات کرنا پڑتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھا۔ پہلے ہم ایک بات کہتے ہیں اس کے بارے میں، یہ ہے کہ ہم جتنی ہی علم حاصل کر لیں، لیکن جو پہلے بنیاد ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتے ہیں، ایک اصول ہوتے ہیں، اس سے ہم نہ آگے چل سکتے ہیں نہ پیچھے چل سکتے ہیں، بس اس کے بنیاد ہی پر ہم کو چلنا پڑتے ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقارى، اس کے جو شان نزول کے بارے میں جو اختلاف ہو رہا ہے ہمارا بنگلہ دیش میں بھی، بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی، یہ ایک طرف سے تو یہ اختلاف ہی نہیں، دوسری طرف سے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی پر حسد کی اعتبار سے کسی کو دیکھیں، یا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہی ٹھیک ہے، اور اگر ہم تحقیقات کو چھوڑ کر بس سنی ہوئی باتوں کو آگے بڑھا دیں، جو سنا ہے بس وہی بڑھاتے چلتے ہیں، تو اس کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اصول ہی یہی ہے کہ جو دلیل ہے قرآن سے، سنہ سے، اجماع و قیاس سے ثابت ہے، بس وہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم وہی راستے پر چلیں گے۔ ہم کسی شخص کی کوئی بات کو ماننے کی لیے تیار نہیں ہے، ہم وہی مانیں گے جو قرآن و سنہ، اجماع قیاس سے ثابت ہوگا۔ اب جو بات ہے کہ یہ شان نزول میں جو واقعہ ہے، عشرہ مبشرہ کے افضل ترین حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں دعوت ہوئی، تمام صحابی آئے ہیں، اور اس دور میں چونکہ شراب حلال تھا، تو جیسے کہ ہماری زمانہ میں ابھی شادی میں وغیرہ وغیرہ پروگرام میں کھانے کی بات، یہ اسپرائٹ کہیے، کوکا کولا کہیے، کسی کی طبیعت چاہتے ہیں وہ پیتے ہیں، کسی کی طبیعت نہیں چاہتے ہیں پیتے نہیں۔ بس ایسے ہی صحابہ کرام کے اس زمانہ میں یہ مباح تھا، جس کی طبیعت چاہتے تھے پیتے تھے، جس کی طبیعت نہیں چاہتے نہیں پیتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ حرام نہیں تھا۔ اب سوال ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت جو قرات بدل گئی، صوفیہ کا انداز یہی ہے کہ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دنیا کے افضل ترین شخص ہے، انبیاء کی بات، تمام انبیاء کی بات، افضل ترین شخص ہے میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب، تمام دنیا کے اولیاء کو اکٹھا کر لے پھر بھی حضور کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہوگا۔ یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے، ہم اسی انداز سے کہیں گے صوفیہ کرام کے انداز سے، کیونکہ ہمارا صوفیہ کرام کی مشائخ اعظام کی یہی انداز ہے کہ انہوں نے تعظیم و ادب سکھایا۔ تعظیم و ادب یہی ہمارا صوفیہ کرام اور دین کی بنیاد ہے۔ اسی لیے تو تمام کتب حدیث میں ایک کتاب الادب رکھا گیا، ایک باب ادب رکھا گیا، کیونکہ یہی ادب پورا دین کی اصول ہے۔ اب یہ صحابہ کرام نے جب قرات پڑھتے تبدیل ہو گئی، چھوڑ گئی، تو ابھی سوال یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھانے والے شخص کون تھا؟ سوال تو یہی ہے۔ تو کسی نے یہ کمر باندھ کر کہنے لگا کہ حضرت علی ہی تھا، اور کسی نے کہنے لگا کہ حضرت امیر المومنین، مولا مومنین، مولا علی شیر خدا نہیں تھی۔ اب ہم اس میں کیا
کہیں کہ امام کون تھا۔ ابھی تو دو گھروا ہو گئے کہ کسی نے علی کو مان لیا، کسی کو کہا نہیں انہوں نے نہیں تھا۔ ہم جو بات بتانے چاہتے ہیں کہ اس جو شان نزول کا جو واقعہ ہے، اس واقعہ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ دعوت ہوئی تھی، تمام صحابیوں میں جس کا دعوت تھا گئے تھے، کسی نے پیا بعضوں نے نہیں پیا، قرات پڑھتے وقت قرات میں تبدیل ہو گئی تھی، کچھ لفظ چھوڑ گئی تھی۔ تو ابھی ہمارا جو کہنا ہے کہ اس میں امام کون تھا، ہم اس کو جب اس شان نزول کو اگر عوام کے سامنے پیش کریں، اس شان نزول کو اگر ہم کتابوں میں درسوں میں لکھیں پڑھیں، اپنے تلامیذوں کو پڑھائیں سنائیں، تب ہمارا ضروری ہے کہ ہم کیسے اس کو پیش کریں۔ اب ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے یہ کہیں گے کہ دیکھیے اس حدیث کا جو سند ہے، حضرت عبد الرحمن سلمی سے حضرت عطا بن صائب، ان سے ابو جعفر رازی، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ ابن سعد۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن، ان سے حضرت عطا بن صائب، ان سے حضرت ابو جعفر، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ۔ یہ جو چار شخص ہے، یہ چاروں راوی برابر ہے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ سے احمد بن محمد، ان سے جب یہ شان نزول کی واقعہ امام بزار رحمہ اللہ ان کی مسند میں بیان کرتے ہیں، تو وہاں آیا امروا رجلا فصل بہم، کسی کا نام نہیں آیا، کوئی رجل نے کسی نے پڑھا دیا۔ دیکھیے صرف ایک راوی، یعنی امام بزار رحمہ اللہ کی شیخ، بس ایک ہی راوی، باقی کے باقی پورا سند وہی ہے جو امام ترمذی نے لیا ہے۔ پھر وہی عبد الرحمن، وہی عطا بن صائب، وہی ابو جعفر، وہی عبد الرحمن بن عبداللہ، یہ چاروں شخص برابر ہے۔ یہ چاروں شخص پھر کہہ رہا ہوں برابر ہے، ایک راوی بھی اس میں چھٹا نہیں۔ ان سے امام ترمذی اپنا شیخ عبد بن حمید سے بیان فرما رہے ہیں کہ فقدمونی، یعنی حضرت علی نے امام بنی تھی۔ ابھی دیکھیے اس حدیث کا چار راوی، حضرت عبد الرحمن سے حضرت ابی عبد الرحمن سے حضرت عطا، ان سے حضرت ابی جعفر، ان سے حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ، یہ چاروں برابر ہے۔ پھر ان کی بعد میں آ کے حضرت احمد بن محمد مسند بزار میں کہہ رہے ہیں کہ امروا رجلا فصلی، کسی نے پڑھا دیا، اور یہی چاروں برابر ہیں۔ ان سے عبد بن حمید نے ترمذی میں کہا کہ فقدمونی، حضرت علی نے پڑھایا۔ ابھی ہم یہ کہنے چاہتے ہیں کہ یہ سند تو برابر ہے، سند برابر ہے، لیکن امام کون تھا؟ مسند بازار میں کہا کوئی ایک آدمی نے، اور امام ترمذی نے کہا فقدمونی، حضرت علی نے۔ پھر یہی حدیث حضرت عبد الرحمن بن سلمی سے حضرت عطا بن صائب، ان سے سفیان، ان سے حضرت یحییٰ، ان سے حضرت مزدد، انہوں نے ابی داؤد میں کہا فاماہم علی، کہ حضرت علی نے امام بنی تھی۔ تو یہ جو تین سندی میں نے پیش کیا ہے، ان تینوں سند میں نظر آ رہا ہے کہ راوی عبد الرحمن بن سلمی، حضرت عطا بن صائب، ان دونوں برابر ہے، اور ابو جعفر سے حضرت عبد الرحمن، ان سے بزار میں کہاں رجل کسی نے، ان سے ترمذی نے فرمایا فقدمونی، حضرت علی نے، اور راوی عبد الرحمن سلمی اور عطا وہی برابر ہے، اور ابی داؤد میں آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب دیکھیے کہ امام طبری رحمہ اللہ نے ان کی تفسیر طبری میں عبد الرحمن سلمی سے، پھر حضرت عطا بن صائب، ان سے سفیان، یہ خیال رکھنا بڑی ضروری ہے
کہ عطا بن صائب سے جب سفیان بیان کرے تو یہ صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت عطا بن صائب کی اختلاط اور تغیر کی پہلے سے سنی تھی، بعد میں نہیں۔ تو سفیان بیان کر رہا ہے تفسیر طبری میں، سفیان سے حضرت عبد الرحمن، ان سے محمد بن بیان کر رہا ہے کہ فصلی بہم عبد الرحمن، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی تھی۔ اب دیکھیے طبری میں، تفسیر طبری میں عبد الرحمن سلمی، عطا بن صائب، سفیان سے عبد الرحمن کی نام آیا، عبد الرحمن ابن عوف کا نام آیا، اور بس یہی تینوں صاحب نے ابی داؤد میں حضرت علی کا نام کہا، اور آگے کی عبد الرحمن سلمی اور عطا ابن صائب اور حضرت جعفر سے، ابی جعفر عطا بن صائب سے، انہوں نے بزار میں حضرت امر رجولن کہا، اور ترمذی میں جا کے فقط دمونی ہوا۔ اور پھر دیکھیں تفسیر ابن ابی حاتم رازی، اس میں عبد الرحمن سلمی سے حضرت عطا اور ان سے ابو جعفر، جس نے ترمذی میں فقط دمونی کی روایت کیا، یعنی حضرت علی کی نام روایت کیا، انہوں نے یہاں عبد الرحمن بن عبداللہ بن سعد، انہوں نے بیان کر رہا فقط دمو فلانن، کسی نے۔ ابھی دیکھیے یہ راوی میں، یہ سند میں عطا اور حضرت عبد الرحمن سلمی، حضرت عطا، حضرت سفیان، حضرت ابو جعفر، یہ صاحب برابر ہے۔ کہیں کہا فلانن کسی نے، کہیں کہا علی حضرت علی نے، اور کہیں کہا عبد الرحمن بن عوف نے، اور کہیں کہا رجولن کوئی اور ایک مرد نے۔ پھر یہی سند سے امام ماوردی رحمہ اللہ، پھر کہہ رہا ہوں، امام ماوردی ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی البصری رحمہ اللہ نے، ان کی تفسیر ماوردی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ اب میرا گزارش ہے تمام علماء اہل سنت سے، آپ تفسیر ماوردی کو اٹھائیے، تفسیر طبری کو اٹھائیے، تفسیر ابی حاتم رازی کو اٹھائے، ترمذی شریف کو اٹھائے، اور ابو داؤد شریف کو اٹھائے۔ جب ان پانچوں کتاب سے ان حدیثوں کو اکٹھا کر لیں تو دیکھیں گے کہ یہاں امام کون تھا۔ کسی نے کہا حضرت علی نے، کسی نے کہا حضرت فاروق اعظم نے، کسی نے کہا عبد الرحمن بن عوف نے، اور کسی نے کہا فلاں نے، کسی نے کہا رجول کوئی ایک مرد نے۔ اب سوال ہے ایک نماز کا، وہی تو مغرب کا نماز تھا، تو ایک نماز کا تو اتنا امام بن نہیں سکتا۔ جس حدیث میں امام حضرت عبد الرحمن امام ہے، نام آیا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ جنہوں روایت میں، جن حدیثوں میں حضرت علی کی نام آیا ہے، یہ بھی حسن صحیح ہے، حسن غریب ہے۔ اور جس میں فلانان کہا، یہ بھی صحیح ہے۔ اور امام ماوردی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامتی کی نام بیان کر دی۔ ابھی یہ ساری روایت حسن صحیح ٹھیک ہے، لیکن امام کون تھا اس میں اختلاف ہو گئے حدیثوں میں۔ کسی نے کہا علی نے، کبھی آیا عبد الرحمن عوف، کبھی آیا حضرت عمر، کبھی کہا فلانن، کبھی کہا رجولن۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم علی کی نام مت کہو، ان کا نام کہو۔ میں یہ بھی نہیں کہیں گے تم حضرت عمر عبد الرحمن کی نام مت کہو، علی کی نام کہو۔ میں تمام علماء اہل سنت، خواہ وہ پاکستان کا ہو یا ہند کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو، گزارش ہے آپ خدا را، آپ ان حدیثوں کی کتاب، تفسیر کی کتاب، تفسیر طبری، تفسیر ماوردی، تفسیر ابی حاتم رازی، سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کو اٹھائیے اور دیکھیے امام کون تھا۔ اس میں حضرت علی کی نام بھی آیا، عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام بھی آیا، اور ساتھ ساتھ فلانن بھی کہا۔ اب ہم ایک نماز کا امام کس کو مانیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ساری صاحب نے امام بن گیا۔ کس کو امام مانیں گے؟ یہ آپ علماء اہل سنت اور تمام سنی بھائیوں سے گزارش ہے، خود سے پوچھئے ہم کس کے نام کہیں گے۔ ایک بات تو یاد رکھنا چاہیے، جو حضرت علی کی محبت کرتے ہیں اور تمام صحابیوں کو برا بھلا کہتے ہیں وہ شیعہ ہے، اور جو حضرت علی کو محبت کرتے ہیں
اور تمام صحابیوں کو برا کہتے ہیں، اور بدرجۂ اولا شیخین یعنی حضرت دادا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی برا کہتے ہیں، وہ رافضی ہے۔ اگر ہم حضرت علی کو محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کو نام نہیں کہا کہ عبد الرحمن کا نام صحیح ہے، یہ بھی حدیث میں آیا، عبد الرحمن کا نام کہہ دیا، تو یہ آیا کہ ہم حضرت علی کو محبت کرتے اور عبد الرحمن کو چھوڑ دیا۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ شیعی خصلت ہے۔ اگر ہم نے حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن کے نام چھوڑ کر حضرت عمر کا نام کہہ دیا تو یہ رافضی کی خصلت ہے۔ اگر ہم حضرت عبد الرحمن اور حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی نام چھوڑ کر علی کی نام کہہ دیا تو یہ خارجی کی علامت ہے۔ یہاں ایمان کا سوال ہے کہ ایک نماز وہی وقت ہے مغرب، بس نماز بھی وہی ہے، اور یہ تمام حدیث بھی حسن ہے اور صحیح ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تمام حدیث بر حسن ہے، صحیح ہے، لیکن امام کس کو مانے؟ ایک نماز کا تو یہ تینوں صاحب امام نہیں بنا۔ میں آپ کو پرانا بات یاد دیتا ہوں، یہ جو عقائد نصفی ہے، یہ تمام علماء اہل سنت، وہ پاکستان کا ہو یا بھارت کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو یا جہاں کا ہو، یہ عقائد نصفی سے جانتے ہیں، یہ بنیاد ہے۔ عقائد نصفی میں ہمارا اہل سنت کا پہچان رکھا گیا، اہل سنت کا یہ بتایا گیا، طرز بتایا گیا کہ ہم صحابیوں کو کیسے یاد کرے۔ فرمایا وَيَقُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم حضور کی صحابہ کرام کی گفتگو نہیں کریں گے، جب ہی کریں گے تو خیر سے کریں گے، اچھی سی کریں گے، ان کی برائی کو ہم نہیں کہیں گے، ان کی بھلائی کو کہیں گے، تاکہ عوام کے سامنے کسی ایک صحابی پر، کسی ایک صحابی کی طرف سے عوام کے سامنے کوئی اندیشہ پیدا نہ ہو، عوام کی دل میں کوئی صحابہ کے لیے بغض پیدا نہ ہو، عوام کی دل میں کوئی صحابہ کے لیے بے تعظیمی، بے ادبی پیدا نہ ہو۔ اسی لیے ہم صحابہ کرام کے بارے میں خیر سے بات کریں گے۔ اب سوال ہے، حضرت علی کی نام آئے ہیں، یہ حدیث بھی ان کتابوں میں ہے، حضرت عبد الرحمن کی نام آئے ہیں، یہ بھی کتابوں میں ہے، حضرت فاروق اعظم کا نام حضرت امام ماوردی نے لکھی ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیثوں میں تو تینوں کا نام آئے ہیں، امام تو تینوں صاحب نہیں بنا، کوئی ایک صاحب نے امام بنا۔ تو اگر ہم نے علی کا نام کہہ دیا لیکن درحال حضرت علی امام نہیں تھی، کوئی اور صحابہ تھا، تب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے عبد الرحمن بن عوف کا نام کہہ دیا، درحال انہوں نے اس دن امام نہیں تھا، تو میری یہ بات کا کیا ہوگا؟ اسی لیے یہ اہل سنت والجماعت کی جو اصول ہے کہ خیر سے صحابہ اکرام کی بات کرنا، اسی لیے میرا گزارش ہے کہ جہاں فقط دمو فلانن آئے ہیں، اس روایت کو پکڑیے۔ جب ہم کہہ دیں گے کہ فلاں نے پڑھایا تھا، فلاں نے، کوئی ایک شے نے، جب کسی کا نام نہیں لیں گے، کوئی ایک شے کہہ کر چھوڑ دیں گے، تب عوام کے دل میں کوئی ایک صحابی کے بارے میں بے ادبی، بے تعظیمی، اندیشہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو روایت ہے، اس کی متن میں جو اختلاف ہے، کہیں آیا حضرت علی نے، کہیں آیا حضرت عمر نے، کہیں آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، اور جب ہم اس روایت کو پکڑیں گے کہ فقط دمو فلانن، کسی ایک نے، تب ان روایت میں جو اختلاف آئے ہیں اس سب کو اکٹھا ہو جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ اسی لیے گزارش ہے، حسد دل میں رکھ کر اگر آپ اس کا فیصلہ کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ حسد کو چھوڑیے۔ گزارش کرتا ہوں کہ تفسیر ماوردی، تفسیر ابی حاتم رازی، تفسیر طبری، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اٹھائیے، تمام حدیث کو ایک جگہ کریے، تب دیکھیں گے کہ امام کون تھا۔ اس میں حضرت علی کی بھی نام ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے، حضرت عمر کی بھی نام ہے، اور فقط دمو فلانن یہ بھی ہے، تو افضل ہوگا، اچھا ہوگا، بلکہ
اہل سنت کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جب یہ صحابیوں کی نام پر امام کون تھا اس میں اختلاف ہو گئے روایت میں، تب اہل سنت کا یہی طرز ہوگا، ہم کسی کی نام نہیں کہیں گے بلکہ وہ روایت لیں گے جہاں فقدموا فلانن کہاں، فقدموا فلانن کہنے سے بس یہ شان نزول بھی آدمی تک پہنچ جاتی ہے اور کوئی صحابہ کی نام بھی نہیں آتی ہے اور اختلاف بھی مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالی رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور پھر بھی گزارش رکھتا ہوں تمام علماء اہل سنت سے، اس حدیث کی متن اور سند پر پھر غور فرمائیے اور سب کو اکٹھا کریں، تب آپ کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ فقدموا فلانن یہ اچھا ہے، یہ اولا ہے اور یہ صحیح ہے، اور اسی طرز سے بیان کرنے میں صحابہ اکرام کے ساتھ تعظیم ہوتے ہیں، ادب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل سنت والجماعت کی دار و مدار چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔